سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا چکے ہیں، آپ کی نگرانی میں رہ کر اپنی تربیت فرما لی ہے، وہ صحابی ہمارے لیے یہ میسج پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہماری نجات کس چیز میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ کتنی بھائی؟ 3 باتیں۔ نمبر 1، املک علیک لسانک۔ کیا فرما رہے؟ اپنی زبانوں پر قابو رکھو۔ کیا رکھو بھائی؟ اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان کا استعمال صحیح رکھو۔ آج ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی اس کو بہت ہلکے میں سمجھ لیتے ہیں، زبان کا استعمال بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، حالانکہ اس کے ایک لفظ کی وجہ سے، اس زبان کی ایک حرکت کی وجہ سے کئی خاندان خوشیوں میں بدل جاتے ہیں اور کئی خاندان غم میں بدل جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ طلاق ہے، لفظ طلاق سے کئی بسائے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اور آدمی نہ بولے تو کئی اجڑے ہوئے گھر بھی بس جاتے ہیں۔ کتنی زبان؟ چھوٹی سی زبان جس میں ہڈی بھی نہیں، چھوٹا سا گوشت کا لوتڑا، لیکن اس کے کارنامے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آپ کو سن کر یہ بات تعجب میں ڈال دے گی کہ ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو پورا جسم زبان کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ یار تو تھوڑا سنبھل کر چل، تیری غلطی کی وجہ سے ہم مارے جائیں گے اور تیرے سدھار کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے۔ پورے جسم کے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں روزانہ، لیکن چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس کے کارنامے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن کے سفیر بن کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تک جا رہے ہیں اور ان کے اونٹ کی لگام کو تھامے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجئے جو میرے لیے ہمیشہ کے لیے نصیحت ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو اب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سوال کریں، یا رسول اللہ ہم زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، ہم زبان کی وجہ سے مارے جائیں گے، ہم زبان کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن تم یہ مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ معاذ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس زبان کی حرکتوں کی وجہ سے آدمی بعض مرتبہ جہنم میں اوندے منہ پھینکا جاتا ہے۔ میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا محلہ، ہمارا پریوار کتنا اپنے زبان پر قابو رکھتا ہے، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کی غیبت پر، ہم ایک دوسرے کی بہتان لگانے پر، ہم ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے میں اپنی زبان کا کتنا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں کی حفاظت تم کر لو، جنت میں وسط میں، درمیانی میں، جنت میں درمیان میں محل بنا کر دینے کی جوابداری میں خود محمد لیتا ہوں۔ کہاں پر؟ سوسائٹی کا جو سینٹر ہوتا ہے
محلے کا جو سینٹر ہوتا ہے اس کو تھوڑا اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے سینٹر میں گھر لینے کی جوابداری لیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ سب سے پہلی چیز اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اور دوسرے نمبر کی چیز اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔